انصاف کی بے بسی، رضوانہ چل بسی، ڈیرہ بگٹی میں نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں غریب کی بچی کو جج کی بیوی نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی پسلیاں توڑ دیں، اس کے بازو توڑ دیے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں، اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس بیچاری کے جسم میں خون کی گردش رک گئی، ذہنی توازن خراب ہو گیا، زخم میں کیڑے پڑ گئے، لیکن شہر اقتدار و خاموشاں میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ محرم کا مہینہ، لیکن پھر بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹی۔ غریب کی بچی تھی نا، کیوں نہ ٹوٹتی؟ قیامت سنا ہے 9 محرم ہے۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ تھی نا، لیکن کیا یہاں قوم ڈٹی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں سنت حسین کو زندہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بولتے غریب کی بیٹی کے لیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے حق میں ابلے پڑ گئے، زبان میں کیا؟ اے اسلام آباد کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، سنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس صاحب نے جج کی بیوی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہاتھ کیوں نہیں کانپے جناب؟ بیٹی نہیں، کیا کوئی اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ ضمانت منظور کرنے والے کا نام فاروق بھی ہے اور حیدر بھی؟ کچھ تو نام کی لاج رکھ لیا کرو، خدا کے بندو، خدا کے بندو، کچھ تو نام کی لاج رکھ لیا کرو۔ ضمانت ملنی تو بنتی ہے نا، ضمانت ملنی تو بنتی ہے نا، کیونکہ جج کی بیوی جو ہے نا، کیا ہوا؟ جو غریب کی بچی تشدد سے مر گئی، کیا انصاف اٹھ گیا؟ کیا اسلام آباد کی عدالت میں انصاف اٹھ گیا؟ صرف انسان وڈیروں کے لیے رہ گیا، صرف انصاف سیاستدانوں کے لیے رہ گیا، صرف انصاف جرنیلوں کے لیے رہ گیا؟ کیا غریب کے لیے پاکستان کے اندر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر کوئی انصاف نہیں؟ کیسے کہوں تو سلامت وطن تا قیامت وطن؟ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے۔ رضوانہ آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی ہو، رضوانہ آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوگی نا؟ بتاؤ نا رب العالمین کو کہ اس ملک میں ظالم بستے ہیں، بتاؤ نا رب العالمین کو کہ اس ملک میں ظالم بستے ہیں، بیڑیے بستے ہیں۔ یہ دیس ہے آندھے لوگوں کا، یہ دیس ہے آندھے لوگوں کا۔ اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کرو نا بیٹا، اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کرو نا بیٹا، انصاف تمہیں ملے گا وہاں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔